خالد مقبول صدیقی صاحب, خالد منگسی صاحب, علیم خان صاحب, صادق سنجرانی صاحب, اعجاز الحق صاحب, پروفیسر ساجد میر صاحب. السلام علیکم میری بہنوں, بیٹیوں اور دوستوں, بھائیوں. اب ہم اس ایج پہ ہیں جو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بزرگ ہو, میں آپ میں بزرگ ہوں. تو جس طرح شہباز شریف نے کہا, صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ واقعی چیلنجز مشکل ہیں, ڈیفیکلٹ ہیں, مگر آئنسٹائن ڈیفیکلٹ چیلنجز سے نہیں ڈرا, تو شہباز شریف بھی ڈیفیکلٹ چیلنجز سے نہیں ڈرے گا, اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. جہاں کوئی ضرورت پڑے گی ہم اپنا زور بازو بھی دیں گے, اپنی ان کو الیکٹرل اینڈ ادروائز ہیلپ بھی دیں گے, اور انٹرنیشنل ہیلپ بھی ان کو دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی بھی ہماری چکیوں میں اتنا زور ہے کہ ہم وہ اناج بنا سکیں جو ہر دھرتی ہماری دے اور ہر غریب کھا سکے. غریبوں کے کانسیپٹس کا سمپل, میری نظر میں دوستوں کو میں کہتا رہتا ہوں کہ ایگریکلچر از آر بیسک ایشو. ایگریکلچر کو ہم ٹھیک کریں, کنالز کی لائننگ کریں, ڈیمز بنائیں, اور ہم چائنا کے لیے ایک فورس ملٹیپلائر بن جائیں. چائنا $5 ٹریلین کی فوڈ امپورٹ کرتا ہے, اور میرے پاس پورا بلوچستان پڑا ہے جو خالی یہ صرف سرخراب کرنا ہے, پانی لانا ہے. تو انشاءاللہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے. تو محنت کریں گے, کام کریں گے, آپ دوستوں کی مدد سے, آپ بہنوں کی مدد سے, آپ بچوں کی مدد سے, اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنائیں گے. جب میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ریفرنس داخل کیا تھا شہید کا, تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا. میں سمجھ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے, اور الحمدللہ آپ نے کل سنا اور دیکھا کہ تاریخ نے ایک پلٹا لیا. تاریخ مانی کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا. تو الحمدللہ انسان کو ہر چیز میں ایمان, یقین وہ رکھنا چاہیے. باقی تو نیت صاف ہو تو اللہ ساتھ ہے. میرے مولا کے بغیر سپورٹ کے کچھ نہیں ہوتا, ایک پتہ نہیں ہلتا. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم پاکستان کو دوبارہ اس عبور پہ لے کے جائیں گے جہاں وی ول بی پراؤڈ پاکستانیز. تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.